جو کہانی میں آج سنانے جا رہی ہوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پاکستان بن چکا تھا اور انڈیا سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ ان میں ہم لوگ بھی شامل تھے۔ چونکہ انڈیا میں ہمارا اپنا کافی بڑا گھر تھا، اس لیے ہم نے پاکستان آ کر اپنے گھر کے کاغذات جمع کروا دیے تو ہمیں ایک گھر مل گیا۔ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ اس گھر میں پہلے ہندو رہا کرتے تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں سے چلے گئے۔ گھر آ کر امی نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ گھر کے کونے میں ایک اسٹور بھی تھا جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے ابو نے وہ تالا توڑ دیا۔ اندر کافی گندگی پڑی تھی جس میں خشک خون کے چھینٹے بھی تھے۔ اندر 4 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مورتیوں کا قد چھت کو چھو رہا تھا۔ ابو نے کہا جس دن مجھے تھوڑا بھی وقت ملے گا میں مورتیاں یا تو کسی مندر میں رکھوا دوں گا یا پھر کہیں پھینک آؤں گا۔ امی نے اسٹور کی کافی اچھی صفائی کر ڈالی۔ اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں 5 دن ہو چکے تھے۔ ایک رات ہم لوگ کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے۔ جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے تھے اس کے بالکل سامنے اسٹور تھا۔ میرا منہ اسٹور کی طرف تھا۔ اچانک میری نظر اسٹور پر پڑی۔ میں نے دیکھا اسٹور کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس کی جھرری سے کسی کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو مجھے ہی گھورے جا رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ مجھے آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ اچانک میرے بھائی کی ہنسنے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ میں نے سب کو دیکھا، سب باتیں کر رہے تھے۔ پھر میں نے اسٹور کو دیکھا لیکن اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اس رات کو جب میں سونے لیٹی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چھوٹی بچی مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ یہ خواب میں نے تقریباً 3 دن تک دیکھا۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے امی کو آنکھیں نظر آنے والا۔ یہ بات تو سچ ہے کیونکہ میں اکثر رات کو ایسے ہی کسی کام سے اٹھ جاتی تھی تو مجھے بھی اسٹور میں کوئی کھڑا نظر آتا تھا۔ لیکن اب یہ بات تو میں تمہارے ابو کو بول نہیں سکتی تھی کیونکہ تمہارے ابو جنات پہ یقین نہیں رکھتے۔ لیکن پھر امی نے کہا ارے ہاں یاد آیا، میری ایک دوست ہے، اس کے شوہر تھوڑا بہت علوم جانتے ہیں۔ جب تمہارے ابو آفس چلے جائیں گے تو میں اپنی دوست کو سب بتا دوں گی، شاید وہ لوگ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ پھر اگلے دن امی اپنی دوست کے گھر چلی گئیں۔ کافی دیر بعد آئیں تو ساتھ میں ان کی دوست اور دوست کے شوہر بھی تھے۔ وہ اسٹور میں حصار بنا کر بیٹھ گئے اور ہم سب کو کمرے میں جانے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہنے لگے میں نے مراقبے میں دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہندو لوگ رہتے تھے وہ کالے علوم کے ماہر تھے۔ وہ لوگ ایک جنات کی بچی کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے تھے، اس کے لیے وہ ایک خاص عمل کر رہے تھے۔ لیکن تقسیم ہند کے بعد وہ اپنا ادھورا عمل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ادھورے عمل کی وجہ سے وہ جن کی بچی مورتی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ صرف رات کے وقت چل پھر سکتی ہے لیکن ہندو لوگ جانے سے پہلے ایک حصار اسٹور میں کھینچ کے چلے گئے تاکہ وہ اس اسٹور سے باہر نہیں نکل پائے۔ وہ اس اسٹور میں قید ہے، مجھے اسے آزاد کرنے کے لیے ایک عمل کرنا ہے۔ پھر وہ عامل صاحب عمل کرنے کے لیے اسٹور میں چلے گئے۔ تقریباً وہ 2 گھنٹے کے بعد آئے اور کہنے لگے اب وہ بچی آزاد ہے۔ امی نے ان کو کچھ پیسے دینا چاہے مگر انہوں نے منع کر دیا۔ اگلے دن ہم ماں بیٹی بیٹھے ناشتے کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر صحن پر پڑی۔ وہاں پر ایک بچی کھڑی ہوئی تھی اور اب وہ ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ جب امی کو بھی آہٹ محسوس ہوئی تو امی نے چونک کر دیکھا، تب تک وہ بچی ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ امی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو تم؟ تو وہ مسکرا کر بولی آپ مجھ سے ڈرے نہیں، میرا نام مہذب ہے، میں وہی ہوں جس کو ہندو لوگوں نے قید کر لیا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کرنے میں مدد کی۔ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ یہ بول کر اس نے ایک چھوٹی سی صندوقچی ہمارے آگے کر دی اور بولی میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ بول کر وہ بھی غائب ہو گئی۔ جب ہم نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صندوقچی منہ تک خالص سونے کے زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ہمارے دن پھر گئے۔ آج بھی وہ صندوقچی ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جو اس واقعے کی گواہ ہے۔